السلام علیکم، میں میڈم راحیلہ آپ کو فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج ہم جمادہ میں شامل اسباق میں سے سبق نمبر 3 علامہ اقبال کا تصور وطنیت کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ بچوں، یہ ہماری ویڈیو کا حصہ اول ہے جس میں مصنف کا تعارف اور صفحہ نمبر 22 تک کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ معاف کیجیے گا۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ میں ایک پینسل لے لیجیے اور کتاب پر صفحہ نمبر 20 کھول لیجیے۔ بچوں، مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ ان کی ولادت ہے 1925 میں، وفات 2009۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام عبدالوحید تھا۔ ان کے والد عبداللطیف قریشی گوجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے گوجرانوالہ میں تعلیم پائی۔ شاعری میں صوفی غلام مصطفی تبسم سے اصلاح لیتے رہے۔ وہ بطور پروفیسر، بطور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کے صدر نشین، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، سربراہ مجلس ترقی ادب اور سربراہ قائد اعظم لائبریری لاہور جیسے ذمہ دار عہدوں پر مدتوں خدمات انجام دیتے رہے۔ بچوں، یہاں آپ کو ڈاکٹر وحید قریشی کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں کہ وہ کس سن میں پیدا ہوئے، کس سن میں ان کی وفات ہوئی، ان کے والد کا نام، وہ شاعری میں کس ہستی سے اصلاح لیتے رہے اور کن کن اداروں کے سربراہ رہے۔ آگے دیکھیے، تخلیقی میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تحقیق میں انہوں نے استدلالی انداز اپنایا۔ وہ ایک محقق، نقاد، مورخ، ماہر لسانیات، ماہر ثقافت اور کالم نگار تھے۔ ان کی ہمہ جہت شخصیت جہد مسلسل کی ایک داستان ہے۔ انہوں نے منطقی انداز سے حقائق کی تلاش کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ پرگوش شاعر بھی تھے۔ شاعری میں ان کے 3 مجموعے الواح، نقد جان اور ڈھلتی عمر کے نوحے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نثر میں انہوں نے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کئی کتب تصنیف کی۔ بچوں، کارہائے نمایاں کا معنی نمایاں کام، کوئی کارنامہ انجام دینا۔ استدلال سے نکلا، یعنی دلیل اور ثبوت۔ محقق، نقاد، مورخ، ماہر لسانیات، ماہر ثقافت اور کالم نگار۔ بچوں، ان کو میں نے نمبر دے دیے ہیں اور یہاں ان کے معنی لکھے ہیں۔ تحقیق کرنے والا، تنقید یا تبصرہ کرنے والا، تاریخ لکھنے والا، زبانوں کا ماہر، تہذیبوں کا ماہر، کالم لکھنے والا یا جو اخبار کے صفحات میں لکھتے ہیں۔ ہمہ جہت کا معنی ہے پہلو یا طرف، یعنی کئی اطراف، کئی پہلو۔ جہد مسلسل کوشش۔ منطقی انداز، یعنی دلائل دیکھ کر۔ پرگوش شاعر، یعنی وہ اچھے بھرپور شاعر تھے۔ شاعری میں انہوں نے 3 مجموعے لکھے اور اسی طرح نثر میں بھی انہوں نے نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور پاکستانی معاشرے کے حوالے سے کتابیں لکھیں۔ اس جملے سے بچوں واضح ہوتا ہے کہ انہیں پاکستان اور قائد اعظم سے کتنی محبت تھی، اردو زبان سے کتنی محبت تھی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے بچوں کہ وہ ایک بہت ہی عالم فاضل انسان تھے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ وہ تحقیق بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے، تاریخ کے بارے میں بھی لکھتے تھے، زبانوں کے بھی ماہر تھے، ثقافتوں کے بھی ماہر تھے، تہذیبوں کے ماہر تھے اور اخبارات میں بھی لکھتے تھے۔ ان چیزوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر وحید قریشی ایک انتہائی قابل انسان تھے۔ آگے دیکھیں بچوں، اقبالیات پر ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ انہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت تھی۔ اردو زبان کی ترویج اور عملی طور پر اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کے لیے عمر بھر کوشش کرتے رہے۔ بچوں، اقبالیات جو ہے وہ علامہ اقبال کے نظریات کے متعلق ادب کا نام ہے۔ گراں قدر یعنی قیمتی، اعلیٰ، اعتراف یعنی تسلیم کرنا، ترویج یعنی اشاعت۔ بچوں، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال پر ڈاکٹر وحید قریشی نے کافی ریسرچ کی، تحقیق کی، کافی کتابیں لکھیں اور اسی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا، اقبال ایوارڈ سے۔ اردو سے انہیں بے پناہ محبت تھی، جیسے کہ مولوی عبدالحق کو تھی، اور اردو زبان کی اشاعت کے لیے وہ کافی تگ و دو کرتے رہے۔ ان کی تصانیف ہیں بچوں: جدیدیت کی تلاش میں، افسانوی ادب، اقبال اور پاکستانی قومیت، اساسیات اقبال، میر حسن اور ان کا زمانہ، مطالعہ حالی، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، نظر غالب، اردو نثر کے میلانات وغیرہ۔ بچوں، اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ جی بچوں، سبق کی طرف دیکھیں۔ علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور رسول پاکستان کی جد و جہد کا بنیادی محور یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطۂ ارض وجود میں آئے جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اسلامی قدروں کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ نظریاتی کا معنی ہے بچوں فکری یا اصولی، محور یعنی مرکز، خطۂ ارض زمین کا ٹکڑا یعنی ملک،
تجربہ گاہ جہاں تجربہ کیا جائے، نفاذ یعنی نافذ کرنا، وطنیت ملک یا وطن، ملت مذہب یا قوم۔ بچوں پاکستان ایک فکر یعنی سوچ اور نظریت کے تحت اصول کے تحت قائم کیا گیا، اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی جد و جہد کی گئی، کوششیں کی گئیں، قربانیاں دی گئیں، اس کا مرکز یہی سوچ تھی، یہی نظریہ تھا کہ ایک ایسا ملک حاصل کیا جائے جہاں اسلام کی سربلندی ہو، اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ قدرتی اور زمینی حدود کا مطالبہ بھی کیا گیا جہاں اسلام پروان چڑھے، مسلمان ایک آزاد اسلامی ریاست میں اپنے دینی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے۔ رنگ و نسل، زبان اور جغرافیہ وہ وحدتیں ہیں جن سے مختلف ملکوں کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالا تر ہے۔ شروع میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے، اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ درا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا، لیکن بہت جلد وہ اس اثر سے نکل آئے اور وطنیت کے مغربی تصور کی کھلم کھلا مخالفت کی۔ انہوں نے وطن کو جغرافیہ کی قیود سے آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کے طور پر ترتیب دیا۔ بچوں یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ مغرب میں وطن یا قوم کا تصور مختلف ہے۔ اہل مغرب اپنی قومی پہچان کی بنیاد رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ یعنی زمینی حدود پر رکھتے ہیں، اپنا وطن کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب والوں کا قومیت کا یہ تصور یا وطن کا یہ تصور ان کا مقصد بن جائے تو پھر یہ اسلام کے قومیت کے تصور سے ٹکرانے لگتا ہے، کیونکہ بچوں اسلام میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر قوم اور وطن کا تصور نہیں ہے، بلکہ کلمے کی بنیاد پر ہم سب مسلمان ایک قوم اور ایک ملت کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو عالمگیر اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ابتدا میں علامہ اقبال خود بھی مغرب کے وطن کے تصور کو تسلیم کرتے تھے، اور ان کی کتاب بانگ درا کی نظموں میں بھی اس کا رنگ نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے جلد ہی اپنے آپ کو اس تصور کے اثر سے آزاد کر لیا، بلکہ باقاعدہ طور پر اس تصور کی مخالفت کی۔ انہوں نے بتایا کہ وطن جغرافیائی حدود یعنی زمین کی طبعی تقسیم کا محتاج نہیں، بلکہ آپ نے اس وطن کے تصور کو ایک باقاعدہ سوچ دی جو کہ ہمارے دین کی سوچ ہے کہ مسلمان ایک کلمہ طیبہ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، وہ ایک مسلم امہ یعنی ایک مسلم امت ہے، ایک ملت، ایک قوم ہے۔ بچوں یہاں پر ایک شعر کے ذریعے وضاحت کی جا رہی ہے۔ ان کی رائے میں پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ بچوں یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دامن وطن کی گرد سے صاف ہے، یعنی مسلمان اللہ کی زمین پر جہاں بستا ہے وہی اس کا وطن ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش تو کنعان یعنی فلسطین تھی، لیکن بچوں معنی بھی دیکھ لیجئے۔ قومیت نسل یا کسی قوم کا ہونا، امور یعنی کام، وحدت کی جمع، وحدتیں، وحدت کی جمع یا ایک ہونا، قومی تشخص، قومی پہچان، متصادم یعنی ٹکراؤ، مخالف ہونا، قائل تسلیم کرنے والا، کھلم کھلا واضح طور پر، جغرافیہ زمینی حدود، قیود قید کی جمع، فکری یعنی سوچ، ضابطے یعنی قاعدہ۔ یہاں پر بچوں ایک شعر کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے۔ ان کی رائے میں پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ بچوں یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دامن وطن کی گرد سے صاف ہے، یعنی مسلمان اللہ کی زمین پر جہاں بستا ہے وہی اس کا وطن ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش تو کنعان یعنی فلسطین ہے، لیکن جب وہ مصر تشریف لائے تو وہیں بس گئے۔ آگے دیکھیں بچوں، یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی خد و خال کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تو اس شعر کے معانی و مطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے داعی کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں تصور پاکستان کی جھلک ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی۔
بچوں دائی کا معنی ہے دعوت دینے والا. امکانی صورت یعنی ممکنہ صورت. بچوں مصنف نے علامہ اقبال کے تصور ملت یا وطنیت کے بارے میں بتایا ہے. شروع میں علامہ اقبال بھی ملت اسلامیہ کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب ایسا کرنا ممکن نظر نہ آیا تو انہوں نے کم از کم برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست میں متحد کرنے کی تجاویز پیش کی، اور ان تجاویز کو عملی طور پر 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں بحیثیت صدر پیش کیا. آگے دیکھیں بچوں، علامہ اقبال کے ہاں وہ تصور وطنیت جس کا آغاز ان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھا اور جس کی پہلی واضح صورت دھرتی پوجا کے طور پر سامنے آئی تھی، اسے بہت جلد ترک کر کے علامہ نے اسلام کے ضابطہ حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا. انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم سے پاکستان کا مطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی. بچوں دھرتی پوجا یعنی وطن پرستی، وطن کی محبت، ترک کرنا، چھوڑ دینا، ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ، سیاسی پلیٹ فارم یعنی سیاسی سطح پر. بچوں جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اقبال ابتدا میں مغرب کے تصور وطن کے قائل تھے، لیکن بہت جلد اس اثر سے نکل آئے اور اسلام کے تصور قومیت پر آپ نے غور کرنا شروع کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی برصغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے حصول کے متعلق مشورے دیے. بچوں آخری پیراگراف دیکھیں. پاکستان وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیاں ہوئیں، مقامی اور مہاجر کے امتیازات ابھرے اور تہذیبی سطح پر تغیر و تبدل کے کئی پہلو ظاہر ہوئے. حصول پاکستان سے پہلے یہ علاقہ وسیع تر برصغیر کا سیاسی حصہ تھا. بچوں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا قیام جب عمل میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ آبادیاں تبدیل ہوئیں، یعنی یہاں کے غیر مسلم لوگ، ہندو وغیرہ ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے اور مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف آنے لگے. اس طرح مقامی لوگ جو یہاں رہتے تھے اور جو ہندوستان سے آئے ان مہاجروں کا فرق سامنے آنے لگا. دونوں کی تہذیب میں بھی تھوڑا بہت فرق تھا، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی سوچ پر وہاں کے ہندوؤں کا بہت اثر تھا. بچوں یہاں پر ہماری ویڈیو کا حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. باقی حصہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کے حصہ 2 میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے. گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. شکریہ.